کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ایک پاپولیشن کا توازن تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. ہم پاپولیشن مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ساتھ میں ریسورسز بھی ہوتے ہیں. اب پاپولیشن الگ بڑھ رہی ہے, ریسورسز کم ہو رہی ہیں, اور جو لیڈرز ہیں ابھی ان کا کچھ لیک آف ارجنسی دکھ رہی ہے ان کی نا, کچھ بہت زیادہ سیریسنیس نہیں دکھ رہی. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں دانیال, پاکستان کی جو سب سے بڑے مسئلے ہیں نا, ان میں سے ایک بڑا مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کا اور کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پر اکٹھا ہو سکتی ہیں کچھ چیزوں پر ایٹ لیسٹ؟ اوکے, دیکھیں دانیال, ہمارے ایک بڑا کرائسس ہے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان کے ریسورسز, آبادی کی جو ضروریات ہیں وہ نہیں بڑھ رہی, وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے بیکاز آف پور پلاننگ اینڈ مینجمنٹ. ہماری ماضی کی حکومتوں کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا کہ جی ملک کے اندر اگلے 20 سال میں جب اتنی آبادی بڑھے گی تو ان کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں گے, ان کے لیے کتنے اسکولس بنانے پڑیں گے, ہاسپٹلس کا معیار کتنا بڑھانا پڑے گا, پینے کے صاف پانی کا کیا انتظام ہوگا, رہائش کا کیا انتظام ہوگا, اس کے اوپر کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہوئی. صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہے کہ جی آپ نے پبلک مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا, آبادی کی مینجمنٹ, پیپلس مینجمنٹ کو اگنور کر دیا. اس وقت پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جن میں سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ ہے. ہم اس وقت دنیا کا 5واں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے, لیکن کیا ہم اسکل پروفیشن کے لحاظ سے ٹاپ 5 ہیں؟ نہیں. کیا ہم اچھی غذا والے بچوں کے حساب سے ٹاپ 5 ہیں؟ کیا ہم ایجوکیشن کے لحاظ سے ٹاپ 5 ہیں؟ کیا ہم ہیلتھ مینجمنٹ میں ٹاپ 5 میں؟ نہیں, وہ ہم باٹم 5 میں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے. ہم اب اس ریڈ لائن پر آ گئے دانیال, جہاں حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بہت سیریسلی اس ایشو کو دیکھنا ہوگا. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ناؤ از دا ٹائم ٹو پش دا ایمرجنسی بٹن. اٹ از دی ٹائم رائٹ ناؤ. جیسے وی آر دا لاسٹ جنریشن کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کو مینیج نہیں کیا تو وی ول بی دا وکٹمس. دیئر ول بی نو جنریشن جن کے پاس اپرچونیٹی ہو مینیج کرنے کی. تو اس وقت پاکستان کی یہ جو کرنٹ 10 سال ہیں, یہ وہ ریڈ بٹن والا ٹائم ہے کہ اگر اب بھی مینیج نہیں کیا تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈس ڈیزاسٹر. آج ہماری آبادی ہے 22 کروڑ, 2050 میں ہم 40 کروڑ سے زیادہ ہوں گے. کیا آج کا کراچی 10 کروڑ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے گا؟ کیا آج کا سول ہاسپٹل, لٹرلی سچ ہے, یہ سچ ہوگا باس جی, کیا آج کا سول ہاسپٹل اب سے 4 گنا پیشنٹس کو مینیج کر سکے گا؟ کیا کراچی کا ٹرانسپورٹیشن جو ہے ہی نہیں, کیا وہ 8 سے 4 گنا زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے گا؟ کیا کراچی یونیورسٹی 4 گنا زیادہ بچوں کو پڑھا سکے گی؟ جب یہ سب نہیں کر سکے گی تو ہم کیا دیں گے اپنے صوبے, اپنے شہر, اپنے ملک کو؟ یہ روڈ, یہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں یہاں پر, اگر یہ یہاں پر 7 کروڑ لوگ آ جائیں, اسی لحاظ سے گاڑیاں آ جائیں, اسی لحاظ سے بائکیں آ جائیں, آپ کے گھر میں, میرے گھر میں, ہمارے پاس اب پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہمیں منرل واٹر خریدنا پڑتا ہے, لیکن ہمارے ماں باپ کے ٹائم پہ تھا. آج بہت اچھا پوائنٹ ہے, بہت اچھا پوائنٹ اگلے ہے. آپ کے اور ہمارے بچوں کے فیوچر میں کیا حال ہوگا اگر ریسورسز کو مینیج نہیں کیا, ریسورسز کو پلان نہیں کیا, اگر ایک توازن کی طرف نہیں لے کے گئے پوری قوم کو کہ خاندان کو بنانے بڑھانے میں اور خاندان کے وسائل بڑھانے میں آپ کو ایک توازن لانا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے, وسائل بڑھانے میں. یس, گڈ پوائنٹ. ہمیں دیکھیں, ہمیں پاکستان کے پورے معاشرے کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو پلان کرنا ہے. اس میں صرف بچوں کی پیدائش کو پلان نہیں کرنا, بلکہ آپ نے ان کی پوری زندگی کو پلان کرنا ہے. اب آپ کو یہ مسئلہ تو پتہ ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹی اس مسئلے کو کیسے دیکھتی ہے آپ کی؟ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے 2 چیزوں پر. ہمارے مینیفیسٹو کا 2 چیزیں ایشوز ہیں. پبلک ویلفیئر, کہ پبلک ویلفیئر آپ نے کس طرح پروموٹ کرنی ہے جس کے اندر اویئرنیس اینڈ ایگزیکیوشن ہے. فار ایگزامپل کہ ہمیں ہر جگہ جا کے لوگوں کو, جیسے ہمارے پچھلے مینیفیسٹو میں بھی ایک تھا جوان مراکز کا کانسیپٹ, کہ ایک فورم ایسا ہو, ہر یونین کاؤنسل کے دفتر میں ایک ڈیسک ہو, ایک ایکسپرٹ ہو, ینگ کپل وہاں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی ہم آج یہاں کھڑے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے اگلے 20-30 سال کیسے پلان کرنے ہیں. کاؤنسلر, یس,
دیٹ از دا نیڈ آف دا سوسائٹی. ایک جوان مراکز کے اندر آپ کو تینوں طرح کی کاؤنسلنگ ملے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے پڑھنا کیسے ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں. اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں. اگر آپ ارلی ینگ کپل ہیں تو آپ کو اپنی فیملی کو پلان کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے. آپ کو اپنا گھر بنانے کا کب سے آغاز کرنا ہے یا اس کے لیے پلاننگ کیا کرنی ہے. آپ کو اپنے لیے ایک سیکیور ٹرانسپورٹیشن بائک, گاڑی یا کوئی اور چیز خریدنی ہے تو اس کی کیا پلاننگ ہوگی. کل اگر آپ کے 2 بچے ہوں گے تو آپ کی نیڈس کیا ہوں گی, 6 بچے ہوں گے تو آپ کی نیڈس کیا ہوں گی. فیصلہ آپ کا ہی ہوگا, ڈیسیشن آپ کا ہی ہوگا. لیکن بینگ اے پولیٹیکل پارٹی, اب کاؤنٹر آرگیومنٹ آ رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی آئے گا, کوئی ینگ کپل آئے گا اور اس طرح سے کرے گا. آئی تھنک میرا اب سجیشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اس چیز کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ. مائی پوائنٹ از دیٹ کہ جوان مراکز کی نیڈ ہے کہ ونس اے کپل ڈیسائڈس کہ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں اپنی پوری فیملی کی اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے کروں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کے بچے کتنے ہونے ہیں, بلکہ آپ کی پوری اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ آپ کی وسائل, کہ آپ کی ہیلتھ انشورنس کا کیا پلان ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پالیسی آپ کس طرح پلان کریں گے. اگر آپ کے ضعیف ماں باپ ہیں تو ان کی ہاسپٹلائزیشن کا آپ کا کیا فیوچر پلان, ان کی ہیلتھ کوریج کیا ہوگی. اگر آپ کا گھر نہیں بنا ہوا ہے, آپ نے اپنے گھر کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کی کیا پلاننگ ہوگی. دیٹ از دیٹ. سوشل میڈیا تو مسٹ ہے یوز کرنا. اس کو بھی آن لائن ہی کرنے کی کوشش کیجیے گا. دس از دی ایرا آف ڈیجیٹل. دیکھیں آن لائن میں بہت ساری چیزوں کے پلس ہیں, لیکن دیر کمز اے ٹائم جب آپ کو شاید ایک ہیومن انٹریکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بٹ ویڈیو کال, یا دیکھیے اربن سینٹرز میں تو ہم کر سکتے ہیں, بٹ رورل علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا بھی تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کمیونٹی کا سیٹ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لڑکے لڑکوں کے ساتھ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں گھروں میں, ایک بیٹھک کا نظام ہوتا ہے, ایک جرگہ ہوتا ہے, الگ الگ جگہوں پہ اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے.